السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹائٹینک کی کہانی، یہ کب بنائی گئی تھی، کب ڈوبی، کس طرح سے ڈوبی، اس میں کتنے افراد شامل تھے اور اس کے ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو دوستو 1912 میں 14 اور 15 اپریل کی شب کو یہ سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ آج اس کو 112 سال ہو گئے ہیں۔ اس کے متعلق اس جہاز کے مالک نے کچھ دعوے کیے تھے، وہ ہم آپ سے یہاں پہ شیئر کرتے ہیں۔ یہ ایک مشہور برطانوی مسافر بحری جہاز تھا جو اپنے پہلے ہی سفر کے دوران ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد 1512 تھی۔ ٹائٹینک نے امریکی شہر نیو یارک کے لیے اپنے سفر کا آغاز برطانوی شہر ساؤتھن سے 10 اپریل 1912 کو کیا تھا اور یہ شمالی بحر اوقیانوس میں ڈوب گیا۔ اس کا ملبہ اب بھی سمندر میں 3800 میٹر گہرائی میں موجود ہے۔ اپنے سفر کے آغاز کے چوتھے اور پانچویں روز کی درمیانی شب اس میں سوار 1512 مسافروں کی زندگی کا چراغ اس وقت گل ہو گیا جب یہ سمندر کا بادشاہ برف کے گالے سے ٹکرا کر 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ لائف بوٹس کے ذریعے ٹائٹینک کے صرف 724 مسافر بچ گئے تھے۔ چونکہ اس کے متعلق یہ بہت مشہور تھا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا، اس لیے اس پہ زندگی بچانے والی کشتیاں بہت کم رکھی گئی تھیں۔ اگر لائف بوٹس زیادہ ہوتی تو سارے کے سارے لوگ بچ سکتے تھے، کیونکہ اس جہاز کو ٹکر کے بعد ڈوبنے میں تقریباً 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگے تھے۔ اگر لائف بوٹس زیادہ ہوتی تو یہ سارے کے سارے لوگ بچ بھی سکتے تھے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1512 سے بھی کافی زیادہ تھی، کیونکہ جن لوگوں کے جہاز کے عملے سے جان پہچان تھی ان میں سے بہت سے لوگ ٹکٹ لیے بغیر اس پر سوار ہو گئے تھے، جن کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں تھا۔ بچنے والوں میں سے کمپنی کا مالک اس میں بھی شامل تھا، جو خواتین اور بچوں کو ڈوبتے جہاز کو چھوڑ کر ایک کشتی کے ذریعے نکل گیا۔ اس خود غرضی پر وہ پوری زندگی نفرت کا نشانہ بنتا رہا۔ اسے ٹائٹینک کا بزدل ترین شخص کہا جاتا ہے، جس کا نام تھا اسمیں اکتوبر 1937 کو گوشہ تنہائی میں چل بسا۔ دوسری طرف جہاز کا پائلٹ، جس کا نام ایڈورڈ جان سمتھ، بیشتر عملے کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں خود ڈوب کر انسانیت پر احسان کر گیا۔ وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی۔ اس کے بارے میں لائف بوٹ کے چلانے والے نے بتایا تھا کہ ایک آدمی آخری کشتی کی طرف تیرتے ہوئے لپکا تو ایک مسافر نے کہا، یہ پہلے ہی اوور لوڈ ہے۔ اس پر تیرا کے پیچھے ہٹ گیا اور کہا، آل رائٹ بوائز، گڈ لک اینڈ گاڈ بلیس یو۔ یہ جملہ کہنے والا جہاز کا پائلٹ، جس کی عمر 62 سالہ تھی، نام اس کا ایڈورڈ جان سمتھ تھا، دوسروں پر اپنی جان نچھاور کرنے کا عظیم جذبہ کو خراج تحسین ہم پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ اسٹیفورڈ میں نصب کیا گیا ہے۔ اس جہاز کے بارے میں اس کی تیاری مکمل کرنے پر اخبار میں آرٹیکل چھپا تھا کہ کبھی نہ ڈوبنے والا بحری جہاز تیار ہو گیا ہے، اور اس کے مالک نے یہ دعویٰ کیا تھا، اسے طوفان نو تو کیا خدا بھی نہیں ڈبو سکتا۔ نعوذ باللہ، یہ وہ دعویٰ کرتا تھا جو لنگر اٹھانے کے موقع پر اس کے مالک بروٹے اسمے نے کہا تھا۔ اس نے ٹائٹینک کو جدید، خوبصورت، آرام دہ، پرتعیش اور مضبوط بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ خدا کا نام لے کر سمندر میں کشتی ڈال دی جائے تو وہ منہ زور موجوں سے بچ کر نکل سکتی ہے، لیکن تکبر سے سمندر میں اتارا جانے والا دیو ہیکل جہاز بھی ممکن ہے کنارے نہ لگ سکے۔ یہی کچھ ٹائٹینک کے ساتھ ہوا۔ ٹائٹینک نے اپنی تخلیق کے بعد محض 4 دن کا سفر ہی کیا تھا اور قیامت تک کے لیے غرور کرنے والے کی عبرت کی نشانی بن گئی۔ دوستو ٹائٹینک پہ جو کل مالی خرچہ آیا تھا وہ 7.5 ملین امریکی ڈالر تھے، اور یہ بنانا شروع کی تھی 1909 میں اور کمپلیٹ انہوں نے کی تھی 1916 میں۔ امید کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔